محمد صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا والا علیہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ چینل پیغام وارث یوٹیوب پر آپ کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمیں ایک عہد کرنا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ جو ویڈیو ہمارے معاشرے کو پامال کرتی ہے اس ویڈیو کو ہم لوگ بہت تیزی سے شیئر کرتے ہیں، لیکن آج ہم پہلی اور آخری بار ایک گستاخی کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے والدین کی قسم ہے، اگر ایک آدمی نے 10 آدمیوں کو شیئر نہ کی اس ویڈیو کو، تو اللہ اس کا رسول گواہ ہے کہ میں اللہ کے روبرو کھڑے ہو کے کہہ دوں گا کہ تیرے حبیب کا پیغام اور والدین کی اطاعت کا پیغام ان کو پہنچایا اور انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا۔ آئیے اب میں اس بارے میں بات کر لوں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ پہلی چیز، اللہ رب قدیر نے اپنے کلام پاک میں 5 جگہ والدین کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے، اور اللہ رب قدیر نے اپنے بعد اگر کسی کو افضلیت دی ہے تو وہ ہیں والدین۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ ہیں والدین، مطلب ہمارے ماں اور باپ۔ تو اللہ رب قدیر نے جب یہ افضلیت دی تو لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ تو بتا کہ ماں کو باپ کو اتنی افضلیت کیوں دی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے تجھ کو تیری ماں نے بڑے دردوں کے ساتھ اٹھایا ہے، اور جب تو پیٹ میں تھا تو تو نے جب کروٹ لی تھی تو جس وقت آدمی کی موت ہوتی ہے، جاکنی کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت اتنا سخت ہوتا ہے، وہ لمحہ جب تو نے کروٹ لی ہے ماں کے پیٹ میں، تو ماں نے جو تکلیفیں سہ کے تجھ کو پیدا کیا ہے وہ جاکنی سینکڑوں بار اس نے جھیلی ہے۔ اس لیے اللہ رب قدیر نے ممتا کے سبب اس کو ماں کا، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی رشتہ بنایا جا سکتا ہے، باپ کا مرتبہ استادوں کو دیا گیا ہے لیکن ماں جیسا مرتبہ کسی کو نہیں دیا گیا، تو اللہ رب قدیر نے اپنے بعد اپنے والدین کی اطاعت اور حکم کو ماننے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ رب قدیر کے حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی، میں نے اپنے والدین کو کاندھے پہ بٹھا کر حج کرایا، تو کیا میں اپنی ماں کے حق سے ادا ہو گیا؟ آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو نے ابھی تک 2.5 سال 2 سال جو بھی اپنی ماں کے چھاتی سے دودھ پیا، اس ایک گھونٹ کا دودھ کا حق ادا نہیں ہوا، تو نے تو ڈرموں پیا ہے۔ آئیے ایک روایت اور اس کے آگے چلتے ہیں۔ ایک بار عبید اللہ بن عمیر طواف کر رہے تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں خراسان، یہ افغانستان ایک جگہ ہے، خراسان سے اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر مکے لایا ہوں اور مکے سے مینا لے گیا ہوں، تو مکے سے اور مینا کا فاصلہ قریب 16 کلومیٹر کا ہے۔ اس کے بعد میں مدینے جاؤں گا، حج کے ارکان پورے کراؤں گا۔ کیا عبید اللہ بن عمیر سے کہتا ہے کیا ہم نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا؟ تو عبید اللہ بن عمیر فرماتے ہیں کہ تو ساری زندگی اپنی ماں کو اسی طرح کاندھے پہ بٹھا کر حج کرائے۔ تو پھر آپ نے آقا رحمت سراپانو سرور کون و مکان کی حدیث پاک نقل کی اور فرمایا کہ میرے آقا نے کہا ہے کہ تیرے ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا، تو پورے حق کی بات کر رہا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ تیری ماں جب کوکھ میں رکھا ہے اور درد سہے، جو ٹھنڈی سانس لی ہے، جب درد ہوتا ہے تو اکثر لوگ ٹھنڈی سانسیں لیا کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس ٹھنڈی سانس کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو دودھ کی بات کر رہا ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام، میں ایک روایت آپ کے روبرو کر دوں۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ ایک نبی پوچھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ ایک قریشی ہے، مطلب قصائی ہے، وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے کہ میں نبی ہوں اور ایک عام آدمی میرے ساتھ ہوگا، اس کا ضرور کوئی مرتبہ ہے، اس میں رب کی کہیں نہ کہیں مشیت ہے۔ تو کہا یا اللہ کیا میں اس آدمی سے مل سکتا ہوں؟ کہاں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ گوشت کی دکان کرے ہے، وہاں سے ملاقات ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس جگہ پر تو دیکھا ایک شخص خون سے آلود کپڑے اور گوشت کاٹ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دور سے اسے دیکھتے رہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دکان بند کر رہا ہے تو اس نے کیا کیا کہ جب دکان بند کرنے لگا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے پہلے ہی
اپنے جھولے میں ڈال رکھا تھا، اس کو سمیٹا، گھر کی جانب چلنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کیا میں تیرے ساتھ، یہ نہیں بتایا کہ میں موسیٰ ہوں، کیا میں تیرے ساتھ تیرا ہم سفر بن سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ چلیے۔ گھر پہنچے تو جلدی سے گیا، تو منہ ہاتھ دھویا، گوشت کاٹا، چولہے پہ کھانا پکایا۔ کھانا پکانے کے بعد اندر گیا تو ایک بہت ضعیف العمر ایک بوڑھا ایک چارپائی پہ لیٹی ہوئی، گیا ان کو کندھے سے سہارا دیا، اٹھایا، منہ دھلایا، کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے منہ جب پوچھ رہا تھا، وہ کھانا کیونکہ اب ضعیف العمر تھی، کھانا ادھر ادھر بہہ گیا تھا، جب وہ منہ پوچھ رہا تھا تو بوڑھا کچھ کہہ رہی تھی، تو وہ شخص کہنے لگا کہ ماں تو پاگل ہو گئی ہے، تیری عمر زیادہ ہو گئی ہے اس لیے تو سمجھ نہیں پاتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ باہر آیا کہا کہ اے شخص یہ بتا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی تھی؟ ارے بولے وہ بڑھاپا ہے، وہ کچھ بھی کہہ دیتی ہے۔ کہ پھر بھی اس نے کیا کہا؟ ہاتھ اٹھا کے کہا کہ وہ کہتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کا ساتھ موسیٰ کے ساتھ کرنا، یا اللہ میرے بیٹے کا ساتھ جنت میں موسیٰ کے ساتھ کرنا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، کہا میرے بیٹے کا ساتھ۔ اب بتائیے میری ماں کی عمر اتنی ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، کہاں موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں۔ بس موسیٰ علیہ السلام پلٹے، کہا ماں کی بات 7 ولیوں کی زبان پر بھاری ہوتی ہے، اس لیے اس نے جو کہا رب نے اس پر مہر لگا دی، موسیٰ میں ہی ہوں، بحمدللہ تیرا ساتھ جنت میں میرا ہوگا۔ یہ ہے ماں کا مقام کہ ماں نے اگر کہہ دیا کہ موسیٰ کا ساتھ ہوگا تو اللہ نے اس پر مہر لگا دی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو 10 لوگوں کو 2 لوگ مل کے پال لیتے ہیں، 10 لوگوں کو 2 لوگ مل کے پال لیتے ہیں، اور جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ 10 لوگ ہمیں 2 کو نہیں پال پاتے، پھر ہمارا بٹوارا ہونے لگتا ہے، پھر میری بات انہیں کڑوی لگنے لگتی ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا تو وہ چیل کو اگر کوا کہہ رہا ہے تو ہم کوا کہہ رہے ہیں، دن کو رات کہہ رہا ہے تو ہم رات کہہ رہے ہیں۔ اب وہی مقام ان کے والدین کا آ گیا تو تم نے یہ گریز کیوں کیا؟ اس لیے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ اور سنو، تم ساری زندگی خیرات زکوٰۃ کرتے رہو گے لیکن لمحہ کی زندگی جنت کی نہ پاؤ گے اگر ماں نے دودھ معاف نہ کیا۔ ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ دھیان رکھو۔ اگر والدین، قرآن میں 5 جگہ اس کا ذکر ہے۔ ایک اور روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں، ایک شخص تھا، 2 دوست تھے، تو ایک دوست بڑا خوش و خرم رہتا تھا، اللہ سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا تھا وہ مان لی جاتی تھی۔ تو اس نے دوسرے دوست نے کہا یار میرے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ رب کریم تیری ہر بات کو مان لیتا ہے۔ تو مسکرا کے چپ ہو گیا، تو وہ چپکے سے اس کے گھر گیا۔ تو وہ کام کاج نپٹا کے جب گھر پہنچا تو اپنے والدین کو کھانا کھلا کے ہاتھ پیر دبا رہا تھا۔ ہاتھ پیر دبا کر کے جب اس نے ہاتھ پیر دبا لیے تو پائچیانے بیٹھ کر اپنے باپ کے تلووں کو اپنی پیشانی پہ رگڑا، اپنے باپ کے تلووں کو پیشانی پہ رگڑا، پھر ماں کی طرف آیا، ماں کے تلووں کو چوما اور اپنے چہرے پر مس کیا اور وہیں بیٹھ کر دعا کی۔ بس وہ شخص سمجھ گیا کہ اس کی دعا کی مقبولیت کا مقام کیا ہے، اس کا مطلب کہ اس کے والدین اس کی اطاعت سے راضی ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے والدین کو راضی نہ کر سکے تو قسم خدا کی جنت کی ہوا نہیں ملے گی۔ یہ پیغام ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ تمام ویڈیو آپ لوگ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو والدین کی قسم ہے کہ کم سے کم 10 آدمی تک ایک آدمی سے شیئر کرے تاکہ ہم جس گمراہی پر جا رہے ہیں اس سے بچ سکیں۔ آپ لوگوں نے تقریریں بہت سنی ہیں، بہت سارے موقع دیکھے ہیں، لیکن یہ موقع بہت کم آتے ہیں۔ میں پروفیشنل وے میں اس چینل کو نہیں چلاتا ہوں، میں صرف راہ راست اور صراط مستقیم کا راستہ بتاتا ہوں۔ ہدایت دینا اس رب قدیر کا کام ہے، کیونکہ ہم اپنے والدین کے ساتھ جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔